آج کے ویڈیو میں آپ کو پگمنٹیشن اور ملازمہ کے بارے میں مکمل اور سائنسی حقائق بتاؤں گی جنہیں 19 کے ماہرین سائنسی اور ڈاکٹرز نے تحقیق کر کے ثابت کیا ہے۔ اگر آپ کو اپنی جلد کی حفاظت کرنی ہے اور پگمنٹیشن سے بچنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جن کی جلد پر پگمنٹیشن چاہیے یا دھبے ہے۔ ہم بات کریں گے کہ یہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے، اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے اور کن قدرتی اور میڈیکل طریقوں سے آپ اپنی جلد کو صاف، چمکدار اور بے داغ بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں پگمنٹیشن کیا ہے۔ تو پگمنٹیشن جلد کی وہ حالت ہے جس میں جلد کے کچھ حصے سیاہ یا بھورے دھبوں میں بدل جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی جلد میں موجود میلانین زیادہ مقدار میں بننے لگتا ہے۔ صرف دھوپ ہی نہیں بلکہ موبائل اور لیپ ٹاپ کی بلو لائٹ بھی پگمنٹیشن بڑھا سکتی ہے۔ صرف خواتین کو نہیں بلکہ ملازمہ مردوں کو بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ جو دھوپ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں پگمنٹیشن صرف ذہنی دباؤ یعنی سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پگمنٹیشن کی وجہ بن سکتی ہے اگر وہ دھوپ میں لگے ہو۔ وائٹننگ کریم کا زیادہ استعمال سے بھی ملازمہ اور ہو سکتی ہے اور سکن خراب کر سکتا ہے۔ تو دوستو، صرف ظاہری علاج کافی نہیں ہوتا، اندرونی صحت، نیند، ہارمونی بیلنس اور صحیح معلومات بھی ضروری ہے۔ کیونکہ آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا کہ چہرہ آئینہ ہے لیکن اصل خوبصورتی توازن میں ہے، جسم، ذہن اور جلد کے بیچ۔ تو آئیے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ 19 کے جو لوگ تھے ان کے خیال میں پگمنٹیشن کا ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ تو 19 کی دہائی میں جب کسی خاتون یا مرد کے چہرے پر دھبے یا داغ ہو جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ تو سورج سے جل گیا ہے، شاید جسم میں گرمی ہو گئی ہے، کوئی چیز کالی ہوگی، چہرہ خراب ہو گیا، بس پریگننسی کا اثر ہے، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو کسی کالا صابن یا سستا کریم کا نتیجہ ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے نا گھریلو علاج میں وہ لوگ لیموں، بیسن، ہلدی، صابن یا بلیچ لگا کر علاج کیا جاتا تھے، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے بہت سے طریقے جلد کو مزید نقصان پہنچاتے۔ تو آئیے اب ڈسکس کر لیتے ہیں سائنسی اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سائنس نے بتایا کہ پگمنٹیشن اور ملازمہ صرف ظاہری مسئلہ نہیں، یہ ہارمونی امبیلنس کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ UVA یعنی شعاعیں سورج یا موبائل کو بڑھا دیتی ہے، میلانین سکن میں، اور نیند کی کمی بھی جلد پر اثر ڈالتی ہے یعنی سٹریس۔ جنک فوڈ اور وٹامن ڈی کی کمی رنگت خراب کرتے ہیں۔ غلط سکن کیئر روٹین پگمنٹ سیل کو اوور ایکٹیو کر دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ صرف کریم سے علاج ممکن نہیں، ہر سکن ٹائپ کے لیے ضروری سن بلاک ہے۔ ریٹینول، نائسینامائڈ، وٹامن سی جیسے اجزاء بہتر نتائج دیتے ہیں، اور بعض کیسز میں لیزر یا کیمیکل پeel بہتر علاج ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ملازمہ، یہ صرف وائٹننگ کریم سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ دھبے چھپانے سے بہتر ہے ان کی جڑ کی تلاش کی جائے۔ ہر جلد کی اپنی سائنس ہے۔ لائف سٹائل، فوڈ، سلیپ اور سٹریس کا تعلق ہے جلد سے۔ علاج مکمل اور مستقل ہو تو نتیجہ بھی صاف ہوتا ہے۔ 19 کی باتیں دل کو تو بہلاتی تھی لیکن سائنس نے ہمیں سچ دکھایا۔ چہرے کی خوبصورتی صرف صاف جلد سے نہیں، صاف شعور سے آتی ہے۔ جاننا، ماننا اور سمجھ کر علاج کرنا، یہی اصل خوبصورتی ہے۔ تو پگمنٹیشن اور ملازمہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ چند اہم وجوہات ہیں، آئیے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 پر آتے ہیں سن ایکسپوجر یعنی سورج کی روشنی۔ سورج کی UVA شعاعیں میلانین کی پیداوار کو بڑھا دیتی ہے جس سے
स्किन पर धब्बे और सियाही आ जाते हैं, हम इसको पिगमेंटेशन कहते हैं। नंबर 2 पर आते हैं हार्मोनी तब्दीलियाँ। ख़वातीन में हमल, बर्थ कंट्रोल गोलियाँ या मेनोपॉज़ के दौरान हार्मोन्स के बदलने से मलाज़मा हो सकता है। नंबर 3 पर आते हैं जीनियाती असर यानी जेनेटिक। अगर ख़ानदान में किसी को पिगमेंटेशन या मलाज़मा हुआ है तो आपको भी हो सकता है। नंबर 4 पर आते हैं स्किन पर सोजिश या ज़ख़म। कील, मुहासे या ज़ख़म ठीक होने के बाद वह सियाह निशान पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन बन सकता है। नंबर 5 पर आता है गलत स्किन केयर प्रोडक्ट्स। 30 केमिकल वाली क्रीमें या ब्लीच जिल्द को जलाकर पिगमेंटेशन बढ़ा सकती है। नंबर 6 पर आता है थकन, नींद की कमी और ज़हनी दबाव। ये अवामिल भी जिल्द की सेहत को मुतासर करते हैं और रंगत गैर हमवार हो सकती है। पिगमेंटेशन की अक़साम। तो पिगमेंटेशन की बहुत सी अक़साम है। नंबर 1 पर आते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, जिल्द के कुछ हिस्से ज़्यादा सियाह हो जाती है। मलाज़मा यानी हार्मोनी तब्दीलियों की वजह से ख़वातीन में होता है, ख़ास तौर पर दौरान हमल। सनस्पॉट, सूरज की रोशनी से जिल्द पर धब्बे बन जाते हैं। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी और हाइपर पिगमेंटेशन, कील, मुहासे या ज़ख़म के बाद रह जाने वाले निशान। तो पिगमेंटेशन के बहुत से वजूहात है। सूरज की ज़्यादा रोशनी में जाना, हार्मोनी तब्दीलियाँ, ख़ुसूसन ख़वातीन में प्रेगनेंसी या बर्थ कंट्रोल की गोलियाँ, गैर मयारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कील, मुहासे या चेहरे पर बार बार हाथ लगाना, तनाव और नींद की कमी, गलत क्रीमें या अंदरूनी जिस्मानी कमज़ोरी भी। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इसकी हल क्या है। अब हल क्या है? तो सबसे पहले जो है ना, स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है हर स्किन टाइप के लिए। ऑयली स्किन टाइप वाले ऑयली स्किन टाइप के मुताबिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, ड्राई स्किन वाले यूज़ करें। हर किस्म की मॉइस्चराइज़र जो है ना अब मौजूद है इजीली हर वेबसाइट में, मार्केट में। तो आप लोग मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए, क्योंकि मॉइस्चराइज़र जो है ना खुश्क जिल्द पिगमेंटेशन को बढ़ा देती है। इसलिए एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। ये जिल्द को नरम, महफूज और तरोताज़ा रखता है। दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, यानी सुबह और शाम। इसके बाद आती है सनब्लॉक। तो सनब्लॉक तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन सी तभी काम करेगा जब आप सूरज से अपने जिल्द को बचाएगी। इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिए और सादा ग़िज़ा खाए। और इसके बाद जो है ना विटामिन सी सीरम। तो विटामिन सी सीरम बहुत ज़रूरी है पिगमेंटेशन के लिए, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। विटामिन सी एक बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। ये जिल्द की रंगत को हमवार करता है, मेलानिन की ज़्यादती को रोकता है और चमकदार ग्लो देता है स्किन को। आप लोग रोज़ाना सुबह चेहरा धोने के बाद चंद कतरे लगाएं और हल्के हाथों से जज़ब करें। तो विटामिन सी लगाना भी बहुत ज़रूरी है। 3 स्टेप हो गया, विटामिन सी सीरम, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक। इन तीनों में आप लोगों को किसी भी ब्रांड, किसी भी वेबसाइट या किसी भी मार्केट या किसी भी मेडिकल स्टोर से आप लोगों को ईज़िली अपनी स्किन टाइप के मुताबिक मिल सकती है इजीली। क्योंकि जिनकी स्किन ड्राई हो तो ड्राई प्रोडक्ट बाय करें, जिनकी स्किन ऑयली हो तो ऑयली वाले प्रोडक्ट बाय करें। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो भी दिखाती हूँ और आप वीडियो में जो भी देख रही है आप ये वाले बाय करें, ये वाले नहीं, आप अपनी स्किन के मुताबिक बाय करें। लेकिन ये स्टेप लाजमी करें। और अच्छी सी क्लींजर, फेस वॉश भी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप लोग अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो ना, सीरम, सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र, तो इससे पहला स्टेप जो है ना स्किन को क्लियर करना होगा, साफ़ करना होगा। तो वो स्टेप जो है ना वो फेस वॉश और क्लींजर से होगी। आप लोग जो है ना पहले पिगमेंटेशन और मलाज़मा को समझिए कि ये दोनों चीज़ें क्या है और इसमें क्या फ़र्क है। पिगमेंटेशन जो है ना ये जिल्द के कुछ हिस्से बाकी जिल्द से ज़्यादा सियाह नज़र आते हैं। ये इस वक्त होता है जब जिल्द में मेलानिन की मकदार किसी पर ज़्यादा बनने लगे। ये चेहरे, हाथों, गर्दन या माथे पर वाज़े होते हैं। इसको पिगमेंटेशन के हाथों, गर्दन या माथे पर वाज़े हो।
اور سیاہ دبے ہو تو یہ پگمنٹیشن ہے۔ اور ملازمہ کیا ہے؟ ملازمہ بھی پگمنٹیشن کی ایک قسم ہے جو زیادہ تر خواتین کو ہوتی ہے، خاص طور پر حمل یا ہارمونی تبدیلی کے دوران۔ یہ عموماً دونوں گالوں، ناک، پیشانی یا اوپر ہونٹ پر نمودار ہوتا ہے، یعنی اپر لپ پر۔ تو یہ والے اس جگہ پہ جو آپ کو ڈارک سیاہ دبے نظر آتے ہیں نا، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ہے نا ملازمہ ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ پہلے پگمنٹیشن اور ملازمہ کو سمجھیے، پھر اس کے بعد اپنی ٹریٹمنٹ لے ڈاکٹر سے، یا اپنی طرح جو چیز آپ کو اچھی لگی اور صحیح لگی وہ لگائے۔ اور میں نے جو یہ 4-5 سٹیپ بتائی نا، یہ تو بس نارمل پگمنٹیشن، سینسیٹیو، آئلی، ڈرائی ہر سکن کے لیے ہے۔ لیکن یہ سٹیپ جو ہے نا، میری مما کو پگمنٹیشن تھی اور بہت زیادہ تھی، لیکن اس نے یہ 5 سٹیپ اپنی زندگی میں لائے اور ڈیلی شروع کر دی۔ سن بلاک، فیس واش، موئسچرائزر اور سیرم اور اچھی سی ایک کریم، تو ماشاءاللہ اس کی سکن بہت کلیئر ہو گئی ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس کو فالو کریں، اور اس کے بعد آپ لوگ گھریلو علاج بھی کر سکتے ہو، یعنی گھریلو ٹپس بھی استعمال کر سکتے ہو۔ ایلوویرا جیل جو ہے نا، یہ بھی نیچرل جیل ہے، چہرے پر لگائے، یہ جیل کو سکون دیتا ہے اور سیاہ دبے کم کرتا ہے۔ لیمو اور شہد یہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، لیمو کا رس اور شہد مکس کر کے ہفتے میں 3 بار لگائے، حساس جلد والوں کے لیے نہیں ہے۔ آلو کا رس بہت اچھی ہے، آلو کے ٹکڑوں کو چہرے پر رگڑے، یہ قدرتی بلیچنگ ایجنٹ ہے۔ دہی اور بیسن، 1 چمچ دہی میں 1 چمچ بیسن ملا کر لگائے، 15 منٹ بعد دھوئے، بہت اچھی ہوتے ہیں، رزلٹ بہت اچھے ملیں گے آپ لوگوں کو۔ تو آپ لوگ جو ہے نا، سورج میں نکلنے سے پہلے سن سکرین ضرور لگائے، جیلی بیوٹی کریم سے بچیے، ہمیشہ نرم کلینزر اور موئسچرائزر استعمال کریں، پانی زیادہ پیئے، اور غذا میں سبزیاں شامل کریں اور فروٹ شامل کریں۔ اور اگر آپ لوگ کوئی کریم استعمال کرو، یعنی پگمنٹیشن ایون کوئی بھی جو ڈرماٹولوجسٹ ریکمنڈ کرتے ہیں نا وہ کریم، تو دیکھیے کریم کتنی بھی اچھی ہو، اگر طریقہ درست نہ ہو تو فائدہ کم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات، کریم روز مت لگائے۔ میں یہ کریم ایک دن لگا کر ایک دن چھوڑتی ہوں تاکہ جلد کو وقت ملے سانس لینے کا، ریلیکس ہونے کا۔ دوسری اہم بات، کریم پوری چہرے پر مت لگائے، صرف وہاں لگائے جہاں پگمنٹیشن ہے، جیسے دھبے، کالے نشان یا چاہیہ، کیونکہ ضرورت سے زیادہ کریم لگانے سے کبھی کبھی الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو رات کو ہی لگائے تاکہ آرام کے وقت کریم اپنا کام کرے۔ کچھ دن میں آپ خود فرق محسوس کرے گی، نہ سائیڈ ایفیکٹ، نہ جلنے کا ڈر۔ اگر یہ طریقہ آپ کو اچھا لگا تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور شیئر کرنا مت بھولیے۔